बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है। पुलिस के हवाले से एक इशू चल रहा है पिछले कई रोज से। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग जो है उस हवाले से उसके जो साबिक कमांडेंट महबूब असलम लिल्ला, उन पर 22 करोड़ 60 लाख रुपए करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ मुख्तलिफ सी नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनकी जब वहाँ पर पोस्टिंग थी तो उस पोस्टिंग के दौरान वहीं पर उनकी एक जूनियर डीआईजी जो थे उनके साथ मुखालफत थी। मुखालफत क्या थी? 5 बकरियों का मामला था। बकरियों ने ट्रेनिंग स्कूल में कहते हैं कि तबाही मचा के रखी हुई थी। ट्रेनिंग स्कूल की खूबसूरती, प्लांटेशन, दरख्त, जो चीज़ें थी वहाँ पर वो तबाही मचा के रखती थी, जहाँ से ये मामला सारा स्टार्ट हुआ है। और जब महबूब असलम लिल्ला की वहाँ से ट्रांसफ़र होती है तो उसके बाद मामलात वहाँ पर चेंज हो जाते हैं। नए जो कमांडेंट आते हैं वो एक लेटर लिखते हैं आईजी ऑफिस को और वहाँ पर ऑडिट करवाते हैं। और उस सारे मामले के पीछे बताया जा रहा है कि जो जूनियर डीआईजी फैसल अली राजा, जिनकी वहाँ पर रिहाइश भी है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में, उनके मुतल्लिक बताया जा रहा है कि ये सारा मामला इंक्वायरी, आईजी ऑफिस को लेटर लिखवाना, उसके पीछे फैसल अली राजा जो है वो मुबैना तौर पर पाए जा रहे हैं। अब मामला तो चले, वो एक मुखालफत थी जो उनकी किसी वजह से वहाँ पर शुरू हुई और मामला जो है वो इस हद तक आगे गया। लेकिन अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। महबूब असलम लिल्ला के पीछे अब कौन कौन से अफसरान हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो, मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए। वो आईजी ऑफिस के कौन से अफसरान हैं जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं मियां आबिद, जियो में क्राइम रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर क्राइम एनालिस्ट भी हैं। उनको भी कहा गया, फोर्स किया गया या रिक्वेस्ट की गई उनको कि इस केस के हवाले से जो है वो अपने चैनल्स पर जो हैं वो खबर नशर करें, और नाम किसी का नहीं आना चाहिए इसमें कि ये खबर किसने लगवाई है और किस सोर्स से दी है, और ना ही कोई प्रूफ जो है वो दिए जा रहे हैं, बल्कि इस चीज़ पर जोर दिया गया कि वो खबर जो है वो चलाएं। लेकिन मियां आबिद ने कहा कि जी खबर चलाने में हमें कोई वो उज़र नहीं, हम कोई बिल्कुल चलाएंगे खबर हम, लेकिन आपने जो कोई इंक्वायरी की है उसकी कोई रिपोर्ट है आप हमें वो फराहम करें, क्योंकि हमने भी अपने इदारे को जवाब देना होता है। हम किसी पर इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं उसके लिए हमारे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स तो होने चाहिए। तो उनको साफ इनकार कर दिया गया। आईजी ऑफिस की वो कौन सी शख्सियत थी जिसने मियां आबिद को फ़ोन किया? आया कि वो पंजाब पुलिस के सरबराह थे या कोई और अफसर थे? बहरहाल ये एक सेपरेट इशू है। फिर मियां आबिद साहब ने ये भी कहा कि अगर आप कोई अपना ब्लैक एंड वाइट पेपर हमें नहीं देना चाहते, कोई इंक्वायरी जो फाइनल की है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप अपना सॉर्ट दे दें, आप ऑन कैमरा आके ये बात कह दें कि जी ये करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं और इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है और उनको चार्जशीट किया जा रहा है, जो भी उन्होंने फर्दर अपना एक्शन लेना है, तो इस पर भी वो इनकारी थे। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से इनकार किया कि नहीं, ऐसा जो है वो हम नहीं कर सकते, आप अपने तौर पर इसको खबर को अपने ज़राए से खबर दे दें। बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है। देखना यह है कि अब ये एक जो 2 डीआईजी, एक सीनियर डीआईजी और एक जूनियर डीआईजी के दरमियान एक जो तनाज़ा शुरू हुआ, उसका इख्तिताम क्या होगा। महबूब लिल्ला इस तमाम तर वाक़े में कसूरवार पाए जाएंगे और उनके खिलाफ एक्शन होगा या उनको इससे बरी-ज़िम्मा जो है वो करार दिया जाएगा। अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प सी बात है कि जो साबका आईजी थे डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने महबूब असलम लिल्ला को कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग चूंग जो है वो तैनात करवाया था, और उसकी वजह यह थी कि इससे कबल 4 साल तक महबूब असलम लिल्ला जो है वो मोटरवे पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है शेखुपुरा में, वहाँ पर वो तैनात रहे हैं और वहाँ पर आईजी पंजाब ने और दीगर अफसरान ने भी विज़िट किया। तो उस कॉलेज की जो अपना ट्रेनिंग कॉलेज था उसकी कह लें कि जो वहाँ पर तज़य्युन आराइश थी, उस कॉलेज में जो कुछ इन 4 सालों में काम किया गया था
اور اس کو جس قدر خوبصورت بنایا گیا تھا، وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے محبوب اسلم للہ کو یہاں پر پولیس ٹریننگ سکول چونگ، جو کہ کھنڈرات کا منظر پیش کیا کرتا تھا، وہاں پر ان کو تعینات کیا اور ان کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا کہ یہ کالج، ٹریننگ کالج جو ہے، یہ بھی ویسے ہی خوبصورت نظر آنا چاہیے جیسے موٹر وے پولیس ٹریننگ سکول شیخو پورہ جو ہے، ویسا آپ نے وہاں پر کام کیا ہے۔ اور انہوں نے، ظاہری بات ہے، محبوب اسلم للہ کو میں بھی کچھ تھوڑا بہت جانتا ہوں، تو اس کا جو افسر ہے نا، اس کا لائف سٹائل، اس کی جاب کا سٹائل، وہ بہت ہی مختلف دیکھا ہے ہم نے باقی تمام افسران سے۔ بلکہ میں تو اکثر یہ کہا کرتا تھا مذاق میں کہ ایک وہ ہم کرتے تھے، ایک تھا بادشاہ، اور وہ بادشاہوں والا جو ہے وہ رویہ اپنا کے رکھتا تھا، اور وہ جس طرح سے بادشاہ جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل رکھتے ہیں، ایسے ہی اس نے اپنی جاب کا سٹائل جو ہے وہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو دیکھا ہے کئی موقعوں پر ایک بہت بڑی این جی او ہے جو وہ چلا رہے ہیں، لاوارث بچوں کی کفالت کے حوالے سے، وہ ہیں، ان کی مسز ہیں، وہ اس حوالے سے ایک بہت بہترین کام چل رہا ہے، اور اس حوالے سے بہت سے افسران نے، بہت سے لوگوں نے اس کام کو سراہا بھی، اور جو کوئی 350 کے قریب لاوارث بچے ہیں جن کی یہ محبوب للہ صاحب اور ان کی بیگم نے کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، ان کو بہترین کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، رہائش اور بہترین تعلیم جو ہے وہ اس کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے۔ اس حوالے سے فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں وہ۔ اب پتہ نہیں، شاید کچھ اس وجہ سے وہ افسران جو تھے ان کو اچھا سمجھا کرتے تھے، ان کی مختلف تقاریب میں، تقریروں کے دوران تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ اب اس کے پیچھے سارا جو معاملہ یہ چل رہا ہے 22 کروڑ 60 لاکھ کی کرپشن کا، اس کے پیچھے کچھ وہ عوامل ہیں کہ وہ ایک اپنا این جی او لے کے چل رہے ہیں، ایک کفالت کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا اپنے محکمے میں اور سوسائٹی میں ایک اچھا مقام، ایک اچھا نام، ایک اچھی ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے، یا پھر وہ واقعی 5 بکریوں والا معاملہ ہے۔ اچھا، 5 بکریوں والا معاملہ جو بتایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کمانڈنٹ جو اپنا پولیس ٹریننگ سکول ہے چونگ، وہاں پر ایک ڈی آئی جی ہیں فیصل علی راجہ، ان کی رہائش بھی وہاں پر ہے، اور اس رہائش کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کی رہائش کا ایک دروازہ سکول جو ہے اس کے اندر کھلتا ہے، اور ایک دروازہ سکول کے باہر روڈ پر کھلتا ہے۔ انہوں نے، موصوف نے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 5 بکریاں بڑی اچھی اور نایاب قسم کی پالی ہوئی ہیں، اور وہ بکریاں تمام دن جو ہے نا وہ سکول کے اندر ہی اپنا بھاگتی دوڑتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، ان کی خوراک وہاں کے پودے، درخت، پتے وتے جو بھی وہاں سے چیزیں ملتی ہیں تو وہ ان کی خوراک میں بھی شامل ہیں وہ چیزیں۔ اب انہوں نے، محبوب اسلم للہ نے جب وہاں پر ٹریننگ سکول میں جا کر تزئین و رہائش کا کام کرایا، پلانٹیشن کروائی، تو وہ ایریا جہاں پر رہائش ہے ان کی فیصل علی راجہ صاحب کی، اس کے ارد گرد کا ایریا جو تھا وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ وزٹ کے دوران جب اس کو دیکھا گیا اور نوٹس کیا گیا کہ یہاں پر کام کیوں نہیں کیا گیا، تو پھر متحد افسران نے بتایا کہ جی یہاں پر وہ 5 بکریاں جو ہیں وہ گھومتی پھرتی ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ جو ہے وہ آباد نہیں ہو رہا ایریا، وہ تباہی مچا دیتی ہیں، پلانٹیشن پودوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ کئی مرتبہ فیصل علی راجہ صاحب کو کہا گیا، لیکن انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اور وہ بکریاں مسلسل یہاں آتی ہیں، اس لیے یہاں پر کام وام نہیں کیا جا رہا۔ یہ چیزیں ساری چل رہی تھیں۔ جب محبوب اسلم للہ کے علم میں یہ معاملہ آیا تو انہوں نے ایک فیصل علی راجہ کو لیٹر بھی لکھا، اور اس لیٹر میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ یہ اس طرح سے آپ کو کئی مرتبہ کہا گیا ہے لیکن آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ احتیاط برتیں، اور اگر آئندہ اس قسم کا کوئی کام ہوا تو پھر ہم ایکشن لیں گے۔ تو اس قسم کی کوئی لینگویج، سخت قسم کی لینگویج استعمال کی گئی، یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب محبوب اسلم للہ کی یہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے، اچھا یہ سارا معاملہ جب ہوا تو اس کے بعد جو سکول کے اندر گیٹ کھلتا تھا فیصل علی راجہ صاحب کی رہائش کا، اس گیٹ کو بند کروایا گیا۔ آئی جی پنجاب جو تھے سابقہ ڈاکٹر عثمان، ان کے علم میں بھی یہ معاملہ آیا، فیصل علی راجہ صاحب نے بھی اپنے کنسرن شو کیے، محبوب اسلم للہ نے بھی پھر ان کو بتایا کہ اصل معاملہ ہے کیا، تو اس کے بعد وہ گیٹ جو تھا وہ دروازہ اندر والی سائڈ پر وہ بند کر دیا گیا۔ اب نئے کمانڈنٹ آتے ہیں، ان کے آنے کے بعد
پھر جو فیصل علی راجہ صاحب ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کافی چیزیں وہاں سے اسکول سے اکٹھی بھی کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں. اور پھر سہیل چودھری جو نئے کمانڈنٹ آئے تھے ان سے بھی بات کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کالج میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، جو کچھ مطلب کہ ہوتی ہیں چیزیں. یہ ساری چیزیں پھر ایک لیٹر لکھوایا گیا آئی جی پنجاب کو، وہاں سے پھر ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کا سربراہ جو ہے کس کی نگرانی میں بنائی گئی، وہ فیصل علی راجہ کو ہی اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، اور ساتھ کوئی 2 افسر اور دیے آڈٹ کے لیے. اور پھر اینڈ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر کوئی 22 کروڑ 60 لاکھ روپے کی کرپشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور اس میں ریگولر انکوائری اس کی نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ انکوائری کی گئی، اور ون سائیڈڈ انکوائری کر کے محبوب اسلم للہ کو گنہگار قرار دیا گیا، اور نیچے کے کچھ لوگ جو تھے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا آئی جی آفس سے. اچھا، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میں نے آپ سے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ پھر آئی جی آفس بڑا ایکٹیو ہو گیا اس معاملے میں، اور وہ سامنے آ کر تو بات کرنے سے وہ قاصر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیچھے ہیں، آپ یہ خبر جو ہے اس کو نشر کریں، اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں، اس کو اپنے چینلز پر چلائیں، اور نام ہمارا کسی کے نہ آئے، ہم اس چیز کو آن نہیں کریں گے. بھائی جب آپ نے ایک انکوائری کروا لی، آپ کی انکوائری میں ایک افسر گنہگار قرار پا رہا ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا کہہ لیں کہ سامنے آنے سے آپ ڈرتے ہیں، یا سامنے آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اتنے کمزور ہیں؟ محبوب اسلم للہ اتنا ہی طاقتور ہے کہ آپ اس کے سامنے آ کے نہیں کہہ سکتے، یا آن کیمرہ آ کے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس نے کرپشن کی ہے؟ بھئی اگر کی ہے تو کوئی چیز سامنے بھی تو لے کر آئے نا، وہ انکوائری جو کی ہے اس کی رپورٹ دیں سامنے، ٹھیک ہے. لیکن کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں تھا. بالآخر ایک پریس کانفرنس آئی جی صاحب نے رکھی تھی، اس پریس کانفرنس میں جب اس والے سے سوال کیا گیا تو پھر انہوں نے کہا، اور میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے جرنلسٹ دوست ہی ہیں عمر یعقوب کی جانب سے ایک سوال کیا گیا اسی کیس کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ کرپشن ہوئی ہے، آڈٹ کیا گیا یہ. پھر وہاں پر میاں عابد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ 5 بکریوں کا میٹر تھا، 5 بکریوں کی وجہ سے ان کی مخالفت ڈی آئی جی سے ہوئی تھی، اور جس سے مخالفت تھی اسی کو آپ نے اس کی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا. تو اس پہ آئی جی صاحب نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا آپ وہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو متحد تھے وہ 2 آڈٹ افسر بھی تو تھے، تو ان کا لہجہ یا ان کا رسپونڈ جو تھا وہ تھوڑا سا مجھے کچھ ایگریسو بھی لگا، ایگریشن اس میں نظر آیا تھوڑا سا مجھے. تو بہرحال اب پتہ نہیں اس کے پیچھے اصل معاملات کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں ہیں. آئی جی پنجاب نے آن کیمرہ بالآخر یہ کہا اس پریس کانفرنس کے دوران کہ جی جو جونیئر افسران تھے ان کے خلاف ہم نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے کیس بھجوایا ہے، اور جو سینئر افسران محبوب للہ ان کے خلاف ہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو ہے کیس بھجوا رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے میرے خیال سے رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق ریگولر انکوائری ہونی چاہیے ان کی، جو میری ناقص سی رائے ہے یا ناقص سی علم رکھتا ہوں اس حوالے سے، وہ ریگولر انکوائری بھی ہونی چاہیے، ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. اور جو الزامات لگائے گئے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک پیرا فورس کے جو جوان تھے ان کی تعداد کافی تھی، انہوں نے پیرا فورس کے وہاں پر ٹریننگ دی تھی، وہاں سے 9 کروڑ روپیہ جو تھا وہ اپنا پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا. اس کے علاوہ کوئی کسٹم کے لوگ تھے، ان کی ٹریننگ تھی، وہاں سے کوئی 7 کروڑ روپے آیا. اب یہ 16 کروڑ روپیہ تو ہو گیا یہ. اب 6 ماہ کی ٹریننگ تھی، 6 ماہ کی ٹریننگ کے دوران ان کا کھانا پینا، اوڑھنا، چھونا، نہانا دھونا، جتنے بھی وہاں پہ ان کے لوازمات تھے وہ دینے تو کالج نہیں تھے. اب اگر یہ 16 کروڑ روپے محبوب اسلم للہ یا ان کی ٹیم جو جس پر الزام لگایا گیا وہ کھا گئے، تو ان کو کھانا پینا کہاں سے فراہم کیا گیا؟ ان کا جو بل تھا وہ بل کتنا تھا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. یہ نہیں کہ کسی ایک بندے پر الزام لگایا جائے اور الزام لگانے کے بعد اس چیز کو چھپایا بھی جائے. ہم جو مقصد ہے ہمارا اس سارے معاملے میں، وہ پہلے بھی افسران سے یہی گزارش کی تھی، اب بھی یہی کہ بھئی آپ لوگوں کی جو انکوائری ہے اس انکوائری کو پبلک کریں، آپ سامنے چیزیں لائیں، فیکٹس اینڈ فگر رکھیں، ہمیں بتائیں.
हम बिल्कुल खबरें देंगे, हम बिल्कुल बताएंगे कि महबूब असलम लिल्ला ने करप्शन किया, लेकिन कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज तो हमें दी जाए, हमें बताया जाए कि ये सारी चीजें जो हैं इस तरह से साबित हुई हैं। अब अगर कोई एकतरफा कार्रवाई करके या उनके पास कुछ चीजें हैं भी तो उसको अगर वो छुपाएंगे तो लामल्ला शकूक व शुबात तो पैदा होंगे, और बू जो है वो मुखालफत की भी आएगी, और ये भी कहा जाएगा कि इस सारे मामले में महबूब असलम लिल्ला के पीछे कुछ अफसरान जो है वो हाथ धो के पड़े हुए हैं, और उनकी हर मुमकिन कोशिश है किसी ना किसी तरीके से इस मामले में उसको गंदा किया जाए। उसकी NGO जो एक कफालत कर रहा है वो 350 बच्चों की, उसको नुकसान पहुंचाया जाए और उसको जो है इस काम में आगे ना बढ़ने दिया जाए। लामहल्ला सवालात तो होंगे, बातें तो की जाएंगी। अगर आप इन तमाम तर बातों से बचना चाहते हैं, इन तमाम तर चीज़ों से निकलना चाहते हैं, और आप मेरिट पर तफ्तीश कर रहे हैं, आपने मेरिट पर इंक्वायरी की है, आप मेरिट पर इस मामले को देख रहे हैं, वाकई में करप्शन हुई है, तो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट इंक्वायरी रिपोर्ट जो जो चीज़ें हैं वो सब आपको सामने लाना पड़ेंगी, और सामने लाकर बताना पड़ेगा पब्लिकली कि जी ये हमारा अफसर है और हम इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं और ये सबूत हमारे सामने हैं। बहरहाल देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को केस भिजवा रहे हैं, रेगुलर इंक्वायरी होगी, या एंटी करप्शन को जो मतहत अफसरान को भिजवा रहे हैं, उस हवाले से किस करवट बैठता है, आगे मामला किस तरफ जाते हैं, इस हवाले से और कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।